زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. چاہے ہوائی جہاز ہو، ایٹم بم ہو، کمپیوٹر ہو، 130 منزلہ مکان ہو، 200 منزلہ مکان ہو، 50 لین کی سڑکیں ہوں، کمپیوٹر ہوں، چاہے دنیا 1000 وکاس کر لے، اللہ نے کیا کہا؟ میں نے اس زمین پر جتنی چیزیں پیدا کی ہیں اس زمین کی زینت کی خاطر، صرف اس لیے کہ تاکہ میں جانچوں کہ تم میں سے کس کا کام اچھا. یعنی دنیا پیدا ہونے کا مقصد انسان کے اعمال کی جانچ. اور یہ بالکل مختصر سا وقت ہے دنیا کا. 100 سال میکسیمم میں مان کے چلتا ہوں. 100 سال 1 سیکنڈ. جیسے ایک قطرہ پانی سمندر کے سامنے، سوال آخرت کے سامنے. مرنے کے بعد بھی جو دنیا ہے وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر. وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنة. قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر. اس کے مقابلے میں دنیا کا 100 سال 1 سیکنڈ. حضور فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں داخل کر دے، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجَعُ. یعنی پھر وہ دیکھے کہ وہ انگلی کتنا پانی کو لے کے لوٹی ہے. یعنی جو سمندر ہے، سمندر میں آپ انگلی ڈالتے ہیں. مسلم شریف سرکار کی حدیث ہے، سرکار کا فرمان ہے، غلط نہیں ہے. حضور کہتے ہیں کہ تم اپنی انگلی سمندر میں ڈال دو، اب پھر دیکھو کہ کتنا پانی اس انگلی میں لگا ہے. جیسے ایک بالٹی پانی ڈرام، ہم نے اس میں انگلی ڈال دی تو کتنا پانی لگے گا اس انگلی میں؟ 2-4-10 قطرے پانی. تو حضور نے کہا فی یم، سمندر تم اپنی انگلی داخل کر. فل ینظر بما یرجع، پھر دیکھو کہ وہ انگلی کتنا پانی کو لے کے لوٹیں گے. حضور نے کہا یہی مثال دنیا اور آخرت کی ہے. جس طرح سمندر کے سامنے انگلی میں پانی 4 قطرہ، سمندر آباد سمندر، اسی طرح یہ دنیا، جس دنیا میں امریکہ سے لے کے ملیشیا تک 800 کروڑ لوگ بیگا مستی مار دھار ایٹم بم، کمپیوٹر، موبائل، وائرلیس، فیکٹری، امریکہ، ہالینڈ، جرمنی، فرانس، یہ سب دنیا آخرت کے سامنے کیا ہے؟ ایک پانی کا قطرہ. حضور نے کیا فرمایا؟ اسی مسلم شریف کی حدیث میں آیا کہ سرکار راستے سے گزر رہے تھے، ایک یہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر کے کن کٹی مری ہوئی بکری پڑی. ایک بکری جس کے کان کٹے ہوئے تھے، عیبدار بکری تھی، مر گئی تھی. اس کے مالک نے اس کو کوڑا کرکٹ کے کھیت میں پھینک دیا. پیغمبر اعظم علیہ السلام راستے سے گزر رہے ہیں، آقا نے اس بکری کی طرف اشارہ کیا اور کہا کون ہے تم میں سے جو اس بکری کو خریدے گا؟ کس سے کہا؟ صحابہ کرام سے. حضور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس بکری کو خریدے گا؟ کہا سرکار یہ بکری زندہ ہوتی تو بھی کوئی نہیں خریدتا، کیونکہ یہ عیبدار بکری ہے، اس کے کان کٹے ہوئے ہیں. اب چھ جائے کہ وہ مر گئی ہے، عیبدار بکری مر گئی ہے، کون خریدے گا؟ تو حضور فرماتے ہیں دنیا اور آخرت جس طرح تمہارے نزدیک یہ مری ہوئی بکری ذلیل ہے، اب کوئی اس کو نہیں خریدے گا، اسی طرح اللہ کے نزدیک یہ دنیا اس مری ہوئی بکری سے زیادہ ذلیل ہے. ان الدنیا لأہون، بے شک یہ دنیا جس کے لیے ہم لوگ ریچھتے ہیں، جس کے لیے ہم نے مسجد کو ویران کیا، جس کے لیے ہم نے مدرسہ کو اناثارے مسکین اور غریب کا گھر بنا دیا، جس کے لیے ہم نے جلسے کو اجاڑ دیا. یہاں صرف غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مالدار کوئی نہیں. 1000 بیگھہ زمین کسی کے پاس ہے؟ اگر ہے تو ہاتھ اٹھائیے. 100 بیگھہ زمین کسی کے پاس ہے؟ یہاں پہ 100 بیگھہ زمین کسی کے پاس 100 بیگھہ زمین نہیں. باپ دادا کے پاس ہو، ہمارے باپ دادا کے پاس بہت زمین تھی لیکن آج نہیں ہے، سب زمین بٹ گئی. اسی طریقے سے آپ کے باپ دادا کے پاس زمین ہوگی 200 بیگھہ، 500 بیگھہ، 100 بیگھہ، اب وہ زمین بٹ کے کتنی رہ گئی؟ 5 بیگھہ، 2 بیگھہ، 1 بیگھہ رہ گئی. کسی کے پاس سب لوگ غریب ہیں، ہم بھی غریب ہیں، آپ بھی غریب ہیں. لیکن آپ خوش نصیب ہیں کہ کم سے کم اگر آپ مالدار ہوتے تو اس جلسے میں آپ نہیں آتے. اگر آپ کے پاس 1000 بیگھہ زمین ہوتی تو آپ کبھی نہیں آتے. اگر آپ ڈاکٹر ہوتے اور ڈیلی 1 کروڑ کماتے کبھی اس میں جلسے میں نہیں آتے. اگر ہمارا یہ بڑا مقلم ہے، کیا نام ہے؟ ہاں شکیل ہے. اگر ان کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہوتا
یہ بھیک مانگنے والا کام کرتا ہے؟ سارے لوگ رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں، 10 ختم قرآن کرتے ہیں، اور یہ جھولا لے کر کے فطرہ مانگتے ہیں۔ سارے لوگ بقرعید کے دن گوشت کھاتے ہیں اور یہ کھال جمع کرنے کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں۔ سارے لوگ عید کے دن سوئی کھا کے عیدگاہ جانے کی تیاری کرتے ہیں، اور یہ مولوی صاحب جو ہے فطرہ کلیکشن کرنے کے لیے گھر گھر دوڑتے ہیں۔ اگر ان کے پاس 10-20 لاکھ روپے ہوتے ایسا کام کرتا ہے؟ نہیں کرتا، کیونکہ ان کو مدرسہ چلا ہے، اس لیے اپنی عزت آبرو سب مٹی میں دفن کر کے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ یہ کچھ کر نہیں سکتا ہے، اس لیے یہ بھیک مانگتا ہے، یہ ان کی مجبوری ہے۔ لیکن سنیے میری بات، جب پبلک کا مزاج 100-200 سال پہلے یہ تھا، 1000 بیگھہ زمین ہوتی تھی، 100 بیگھہ زمین وہ مسجد میں وقف کرتے تھے، 50 بیگھہ زمین وہ مدرسے میں ڈونیٹ کرتے تھے۔ اس کی آمدنی سے مولانا تمہاری تنخواہ ہوگی، اور تمہارے سینے میں جو علم ہے وہ علم